بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ جیک اور ایما کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ آج ان کی شادی کی دوسری سالگرہ تھی۔ دونوں کے دوست، احباب، اہل خانہ اس تقریب میں موجود تھے۔ اسی وقت اچانک سے یہ واقعہ پیش آیا کہ جب جیک نے ایک دم سے اپنی پینٹ کی جیب میں سے چھری نکالی اور ایما کے پیٹ میں گھونپ دی، جو اس وقت شراب پیتے ہوئے اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ ایما ایک دم سے اپنا پیٹ پکڑے زمین پر گر پڑی۔ اس کے پیٹ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، جبکہ جیک خونی چاقو ہاتھ میں لیے وہیں گمسم سا کھڑا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ ایما کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے، مگر پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ ایما جیک اور اپنے اہل خانہ کو دیکھتی رہی۔ اتنے میں ایمبولینس آتی، اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ تقریب بدمزگی کا شکار ہو گئی۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ تمام لوگ جانتے تھے کہ جیک اور ایما نے محبت کی شادی کی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ جیک کو ارد گرد لوگوں نے مل کر پکڑا اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ایما کی ماں، بہن اور بھائی سب جیک کو خونی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جس نے ایما کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اسکاٹلینڈ یارڈ سٹی پولیس کچھ دیر میں واقعے پر پہنچی، لوگوں سے تفتیش کی، ان کے بیانات لیے، جائے وقوع کی تصاویر لی اور جیک کو حراست میں لے کر ہتھکڑی لگائی اور پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گئی۔ انسپکٹر مائیکل، تمہاری رپورٹ کے مطابق تو جیک ایک قانون پسند شہری ہے۔ اس نے چڑیا کا بچہ بھی نہیں مارا۔ آج تک اس کے خلاف کوئی شکایت کسی تھانے میں درج نہیں، نہ ہی کبھی سگنل توڑنے پر بھی جرمانہ ہوا۔ مگر ایما کے مارنے کی وجہ میں تم نے لکھا ہے کہ جیک نے اپنا اعتراف جرم قبول کرتے ہوئے بیان دیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی ایما کو اس لیے مار ڈالا کہ وہ ہر ماہ کی چاند کی 24 رات کو اپنے گھر سے غائب ہو جاتی اور ایک لیڈی ویمپائر کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ کیا اوٹ پٹانگ بات ہے؟ پولیس چیف رچرڈ بیکر نے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے انسپکٹر مائک کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہی بات ہے سر، مگر جیک کے پاس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں، مگر وہ اس بات پر بضد ہے کہ ایما خونی بلا ہے اور اسے اس بات کا خود احساس نہیں۔ پولیس چیف نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور کش لگاتے ہوئے کہا، یہ حقیقت پسند بیان نہیں، کوئی ٹھوس وجہ تلاش کرو تاکہ اعلیٰ حکام کو مطمئن کی جا سکے۔ پریس ویسے ہی کیا سرائیاں کر رہا ہے، جلد سے جلد اس کیس کو انجام تک پہنچاؤ، تمہارے پاس صرف 1 ہفتہ ہے بس۔ یہ کہہ کر پولیس چیف رچرڈ نے انسپکٹر مائیکل کو جانے کا اشارہ کیا اور سامنے رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا، جبکہ انسپکٹر مائیکل جیل خانے کی جانب مڑ گیا جہاں جیک کو رکھا گیا تھا۔ دیکھو جیک، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم نے ایما کو کیوں مارا، اور وہ بھی سالگرہ کے دن۔ انسپکٹر مائیکل نے جیک سے تفتیشی کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھے جیک پر جھک کر غصے بھرے انداز میں پوچھا۔ انسپکٹر، میں بتا تو چکا ہوں، وہ ایک ویمپائر تھی۔ تم عدالت میں چلان پیش کرو، میں اپنا اعتراف جرم قبول کر چکا ہوں۔ قتل کی رات چاند کی 24ویں تاریخ تھی اور رات 12 بجے وہ ویمپائر میں تبدیل ہونے ہی والی تھی کہ میں نے اسے مار ڈالا۔ اگر میں اسے نہیں مارتا تو جو ہوتا وہ تم نہیں جانتے، انسپکٹر جیک نے افسردہ انداز میں کہا، جبکہ انسپکٹر مائیکل اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، تم بولو۔ وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اس کے لیے تمہیں ایما کی لاش یہاں لانی پڑے گی، یا پھر تم کو میرے ساتھ رات 12 بجے قبرستان چلنا پڑے گا جہاں ایما کی قبر ہے۔ وہاں چل کر ہی تم حقیقت جان سکو گے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے، انسپکٹر مائیکل نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ شہر کی مضافات میں واقع اس قبرستان میں رات کا سناٹا طاری تھا۔ ٹھنڈی رات میں ٹھٹھرتی ہوئی سردی، چاند کی روشنی نے عجب پر اسرار ماحول بنا دیا تھا۔ درخت خاموشی سے یہ منظر دیکھنے میں مگن تھے، جہاں ایک پولیس موبائل موجود تھی جس میں پولیس اہلکار، انسپکٹر مائیکل اور جیک موجود تھے۔
انسپیکٹر مائیکل نے بڑی مشکل سے پولیس چیف نے ایما کی قبر کشائی کی اجازت حاصل کی تھی، بہت منتیں کی تھی تاکہ اس کیس کو حل کیا جا سکے، کیونکہ اب تک اس کیس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ اس وقت ایما کی قبر کشائی ہو چکی تھی، اس کی لاش کا تابوت زمین پر موجود تھا۔ 12 بجے سے 5 منٹ پہلے انسپیکٹر مائیکل اور جیک پولیس وین سے اترے اور ایما کے تابوت کی جانب بڑھے، جبکہ وین میں پولیس اہلکار ریوالور لیے تیار تھے۔ انسپیکٹر مائیکل نے جیک کو بغور دیکھا اور آنے والے لمحات کا سوچا۔ جیک کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں موجود تھیں۔ انسپیکٹر مائیکل نے تابوت کے پاس پہنچ کر ایما کے تابوت کا کور اٹھایا۔ اس وقت ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے کور اٹھایا، ایک دم سے وہ پیچھے ہٹا، کیونکہ ایما کے تابوت میں ایک دم سے آگ بڑک اٹھی تھی اور گول دائرے میں گھومتی ہوئی انسپیکٹر مائیکل کو لپیٹ میں لینے لگی۔ آگ کی شعلے اسے جلانے لگے۔ وہ فوراً ہی پولیس وین کی جانب بھاگا۔ پولیس وین میں اہلکار یہ دیکھ کر حیران و پریشان ریوالور سے آگ کی جانب فائر کرنے لگے، مگر اب وین کی جانب آگ بڑھی اور کچھ ہی دیر میں پولیس وین ایک دھماکے سے تباہ ہو گئی۔ پاس ہی انسپیکٹر مائیکل بھی جل کر خاکستر ہو چکا تھا، جبکہ جیک یہ سب دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکرانے لگا۔ پولیس وین اور انسپیکٹر مائیکل کے مرنے کے بعد آگ واپس ایما کے تابوت میں سمٹی اور یکایک بجھ گئی۔ جیک ایما کے تابوت کی جانب بڑھا اور اس میں خاموشی سے لیٹ گیا، جہاں ایما کا ڈھانچہ اس میں موجود تھا۔ جیک کے تابوت میں لیٹتے ہی تابوت میں موجود ایما کے ڈھانچے میں حرکت ہوئی اور اس کے دانت نکلنے لگے۔ اس کی آنکھیں روشن ہوئی اور ایما جیک کی گردن میں دانت گاڑ کر اس کا خون پینے لگی۔ جیک کا خون ایما کے ڈھانچے میں سے تابوت میں گرنے لگا، مگر جیک کمزور ہوتے ہوئے بھی سوچ رہا تھا کہ وہ ایما کے مرنے کے بعد بھی ایما سے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ ایما کو مار دیا تو کیا ہوا، اسے خود بھی ایما کی طرح ویمپائر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اسے صرف آج رات ایما کو اپنا خون پلانا تھا، اس کے بعد وہ خود بھی ویمپائر بن جاتا اور اس طرح ہی اور ایما اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ سکے تھے، اور ابدی حیات حاصل کرنے کے لیے ہی اس نے ایما کو مارا تھا۔ وہ طریقہ اس کتاب میں درج تھا جو ایما 2 سال پہلے خرید کر لائی تھی، جس میں لکھا تھا کہ ہمیشہ زندہ رہنے کا طریقہ۔